السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے سورہ مریم کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 96، 97، 98 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف ایمان والوں کی خوبی اور ان کی اچھائی بیان کرتے ہوئے ان کو خوشخبری دیا ہے، وہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کا رستہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، اس کو بتلایا ہے۔ سامعین کرام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، رحمان ان کے لیے مخلوقات کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بندوں اور نیک بندوں کی محبت مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کون ایمان والے بندوں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ نیک اعمال، ابھی یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیک اعمال کی تفسیر کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ نیک اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ اس کا مطلب یہی ہوا جو ہم نے ہمیشہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 70 برس تک ایسا عمل انجام دیتا رہے، نماز کا معاملہ ہی لے لیجیے، چھوڑیے دوسری باتیں، نماز پڑھنے کا طریقہ ہی لے لیجیے یا دوسرے عبادتوں کا طریقہ ہی لے لیجیے، اگر کوئی آدمی 70 برس تک سجدے میں سر رگڑتا رہے لیکن اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نیکی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کے اور اس نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے دوسرے عبادتوں کو بھی لے لیجیے، مطلب ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو وہ نیک عمل ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو وہ اگرچہ نیک عمل ہوگا لیکن وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کی محبت کو مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادتوں کو اور اپنی زندگیوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو مخلوقات کے دلوں میں ڈال دے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق میں روایت کیا، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب میں روایت فرمایا۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جن بندوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اور جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ دیکھو فلاں بندہ جو ہے یہ میرا نیک بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہے سب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زمین میں اس آدمی کے لیے محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے بدعملی کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ
اس سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے کہ اللہ کے بغض کے ہم لوگ حقدار ہو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ اپنے نیک بندوں سے بغض نہیں رکھتا ہے، اللہ صرف انہی بندوں سے بغض رکھتا ہے جو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو آیات ہیں یہ آیات مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اور مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم، انتہائی مقہور اور مغلوب تھے مسلمان، اور اس وقت جو مشرکین مکہ تھے، جو مسلمانوں کے اوپر ان کی زندگیوں کو بالکل تنگ کر دیا تھا، ظلم و ستم کے چکی کو بالکل انتہائی حد تک ان لوگوں نے چلا دیا تھا، اور مسلمانوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، اس صفت کے جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر ہیں جو اسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں، اور اللہ کی کتاب جو قرآن کریم ہے اور نبی کا فرمان ہے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے والے صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں، ان سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے بغض رکھتا ہے، جبرائیل امین کو بلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، تم لوگ بھی اس سے بغض رکھو۔ آسمان والے بھی اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر زمین میں اس کے لیے نفرت نازل کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، یہ آیت کریمہ اصل میں انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب شروع میں انتہائی مقہور تھے، مظلوم تھے، مشرکین مکہ ان کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ظلم و ستم کی انتہا کر دیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوری دنیا میں سرخرو کر دیا، اور آج صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے دلوں میں محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ اس کے مقابلے میں ابو جہل کا نام آتا ہے تو دل میں بغض آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے مشرکین، ان کے بارے میں دلوں میں بغض آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور یہ بات صرف صحابہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے بعد جو لوگ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ اگرچہ شروع میں ان کو لوگ اتنا یہ نہیں کریں گے، لیکن جب ان کے مقام و مرتبہ کو لوگ جانیں گے تو ان کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ ایسے لوگوں سے بغض صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، بس۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو خود نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بغض صرف وہی رکھتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، وگرنہ اللہ کے نیک بندے ایسے لوگوں سے بغض نہیں رکھتے ہیں۔ تفسیر الدر المنصور کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبرائیل تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے محبت نازل کر دی جاتی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا یہی معنی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، رحمان ان کی محبت کو مخلوقات کے دلوں میں پیدا فرما دے گا اور لوگ اس سے محبت کریں گے، چاہے نفرت اور بغض کرنے والے کتنا ہی ان سے نفرت اور بغض کیوں نہ کر لے، اللہ اور اللہ کے بندے اس سے محبت کریں گے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہ جو قرآن کریم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان فرما دیا ہے، یعنی عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل آسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پڑھتے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اس کو جما دیتا تھا۔ تو کہا کہ یہ قرآن آپ کی زبان میں اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، لہٰذا اس قرآن کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ڈرائیے۔ کن کو ڈرائیے؟ متقی اور پرہیزگار لوگ۔ اور متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ وہی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے اور جو نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے اور ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں چیزوں کی طرف راغب نہیں ہونے والے، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے، اور آگے کہا
وتنذر به قوما لدا، اور اس قوم کو ڈرائیے جو حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف مائل ہوتے ہوئے حق سے جھگڑتے ہیں. ان لوگوں کو ڈرائیے اس قرآن سے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغض رکھا ہے، لہذا اپنی روش کو چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کریں. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، لوگ دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا والوں کے لیے مرتے ہیں، دنیا کی چاہتوں کے لیے مرتے ہیں لوگ. اللہ نے کہا کہ اس روئے زمین پر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان لوگوں سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا، کیا آپ ان کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، یا ان کی بھنک بھی آپ کو مل رہی؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. نام و نشان کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا. نام و نشان کن کا ہے؟ انبیاء کرام کا. اور نام و نشان کن کا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار کا. لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام و نشان اس روئے زمین پر رہے تو نبیوں کی پیروی کیجیے، اور نبیوں میں خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان آیتوں کے اوپر اور ان آیتوں کے معنی اور مفہوم کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.